انجمن فیض الاسلام فیض آباد کے زیر اہتمام ادارہ کے یوم تاسیس اور یوم اقبال کے حوالے سے ایک تقریب گزشتہ روز انجمن کے غلام قادر ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر تھے، جبکہ تقریب کی صدارت کے فرائض انجمن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے سر انجام دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر اور بے مثال مفکر تھے۔ شاعر مشرق نے اپنی شاعری سے قوم کی بیداری اور اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ نعیم صاحب جن کی آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست، اور میں ان کی تقریر بڑی غور سے سنتا ہوں کیونکہ ان سے میں بہت کچھ سیکھ کے چلا جاتا ہوں۔ اور کرنل پرویز صاحب، راجہ صابر صاحب، ہمارے صلاح الدین رفاعی صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک اکیڈمی ہے۔ پروفیسر نیاز عرفان صاحب، میڈم اظہار فاطمہ صاحبہ، بدر منیر صاحب، یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، نوجوانی کے، اور ملک امجد صاحب۔ اگر کسی کا نام رہ گیا تو معافی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یوم تاسیس پہ اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام لوگوں کو بیٹھیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے فرشتے آسمانوں سے اتر کر زمین پر آ گئے ہیں۔ اور یہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو محبت رات کو نہیں ملے گی جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ساری رات بیٹھ کے عبادت کرو، لیلۃ القدر کی رات۔ اس دفعہ رمضان المبارک میں 1 کروڑ لوگوں نے عمرہ ادا کیا ہے اور 50 سے 60 لاکھ لیلۃ القدر کی رات میں وہاں دعائیں مانگ رہے تھے، اور آپ اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی حیثیتوں میں، اور ہر آدمی جتنے میں نے نام لیے نا وہ اپنے اپنی جگہوں پہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ وہ چاہتے تو گھر میں بیٹھ جاتے اور اپنا وقت جو ہے اپنے بیوی بچوں اور اپنی زندگی میں گزارتے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو آپ کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے دوستی کرنی ہے تو اللہ کے بندوں سے دوستی کر لو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تک اگر پہنچنا ہے، اور یتیم بچوں کے ساتھ یا جو مڈل کلاس کے بچے ہیں، اگر آپ ان کو علم دے دیں، اتنی بڑی عبادت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ جامی تھے یا مولانا رومی تھے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ عالم کے ساتھ بیٹھنے کی یا علم کو ٹرانسفر کرنے کی اہمیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ست سالہ اطاعت بیریا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی اچھے عالم کے ساتھ، کسی علم والے دوست کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا ہے اور ایک شخص صرف 10 منٹ کے لیے کسی عالم دین یا آپ کو پروفیسر یا آپ کا استاد آپ کو علم دیتا ہے تو وہ 100 سال کی عبادت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو وہ اپنے زمانے کے مولانا اشرف علی تھانوی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیادوں میں رکھنے والوں میں لوگوں میں سے تھے، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا حضور یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک شخص 10 منٹ اور ایک 100 سال۔ انہوں نے کہا کہ یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر از لک سال طاعت بیریا، کہ آپ نے فرمایا، وہ کہہ سکتے تھے نہیں ساری رات عبادت کرو، نہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک عالم کے ساتھ، ایک علم والے دوست اللہ کے والے بندے کے ساتھ یا علم حاصل کرنے کے بعد 10 منٹ بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ 1,00,000 سال۔ تو یہ تو آپ لوگوں کو رہائش بھی دیتے ہیں، خوراک بھی دیتے ہیں، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، تو اس سے بڑے فرشتے کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ میرا ایمان ہے کہ
इंशाअल्लाह ताला, और मैं भी शायद इसीलिए, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हुआ, लेकिन मैं भी इसीलिए फैज़ुल इस्लाम और मेरे वालिद साहब भी इसीलिए फैज़ुल इस्लाम के साथ बहुत अटैच थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैंने आप में से एक शख्स को भी खुश कर दिया तो शायद अल्लाह ताला मेरी बख्शिश का ज़रिया बनाए। ये तो ये बात थी। अब आते हैं अल्लामा इकबाल पर। और अफसोस ये होता है जब कोई कहता है ना मुझे कि यार ये मुल्क नहीं टूट सकता, ये कलमे के नाम पे बना है, ये इस्लाम के नाम पे बना है, तो वो झूठ बोलता है। इसलिए 1971 में ये मुल्क मशरक़ी और बाकी पाकिस्तान तक़सीम नहीं हुआ कि वो झूठ बोलते हैं हमसे ये लोग, क्यों गलत बयानी करते हैं ये लोग। आप जाएं टीवी पे इंटरव्यू सुने बड़े बड़े लीडरों के, और जी आप अपने अंदर सादगी इख्तियार कर लें, आप अपने अंदर ये कर दें, आप अपने अंदर ये कर दें। और भाई आप भी तो कुछ करें, आप भी तो अपने अंदर से तब्दीली शुरू करें। जैसे इकबाल ने कहा था कि ये सारे लीडरों का यही हाल है कि इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में बोल लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। इकबाल अपने आप को कह रहे हैं कि यार मैं जो हूँ मैं बातें बहुत करता हूँ, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, बातें मैं बहुत करता हूँ, लेकिन असल हमें प्रैक्टिकल अमल की ज़रूरत है, जो आपको किसी पाकिस्तान के लीडर में नज़र नहीं आता। सब बातें करते हैं, सबकी फैमिली बाहर हैं, सबकी दौलतें बाहर हैं, सबके ख़ानदान बाहर हैं। एक लीडर की नवाज है मुझे आपका जिसकी दौलतें बच्चे यहाँ ना हों, फिर सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। खुदा की कसम ये नहीं सोच सकते। आपने अगर सुनना है। तकरीब से अंजुमन के सदर प्रोफेसर रियाज अहमद ने भी खिताब करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को अलग वतन का तस्वर पेश किया, जिसको अमली जामा कायद आज़म ने बनाया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में एक नई फूंक दी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। खासकर हमारे दीन और बच्चों के साथ इनका ताउन जो है अरसा दराज से, बल्कि इनके वालिद साहब के टाइम से जो बड़े गहरे दोस्त थे, चला आ रहा है। अल्लाह ताला इनको शुक्र रखे। और जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे पास तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। इदार फातिमा साहबा, सुदीप साहब, रुबाई साहब, हमारे नईम खातून कुरैशी साहब, ग्रुप कैप्टन परवेज साहब, राजा साबिर साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे साथी, तलबा तलबा, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि आज ये मैडम इदार फातिमा की सरबराही में जो मैं चाह रहा था उसके अंदर से काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले प्रोग्रामों के मुकाबले में जमान नासिर साहब मेरे साथ बैठे, ये भी यही इदारे काम कर रहे थे कि आपने ये काफ़ी इम्प्रूव किया है। जो बहुत जो प्रेजेंटेशन है टैबलों का और नातों का, और इस चीज़ को यही हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे दौर के साथ है, आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो दुनिया में मैं बात करना भी इस मुल्क में रहा हूँ और मुझे जाता रहा हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि इस्लाम को एक नेशनल लेवल पे ले जाए। मेरी यही कोशिश होती है इन तो बच्चों की सोच, हमारे साथियों की सोच को और मैयार को बुलंद से बुलंद कर किया जाए, ताकि दुनिया के साथ हम कम्पीट कर सकें। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, मैं और मेरे साथी इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और डेवलों में भी काफ़ी चीज़ों में उनकी इम्प्रूवमेंट है। बाकी कुछ न कुछ कमी जरूर होती है, वो वक्त के साथ साथ मज़ीद इम्प्रूव होती रहती है। दूसरा ये हम जो खराजी तहसील पेश करने का हमारा मकसद है, हमारे जो मानियान हैं जिनके बारे में जुबीर साहब ने तफसील से जिक्र भी किया है कि उनकी भी हम दुआ को भी हैं कि उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत मामूली काम है। और ये भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस अंजुमन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और आगे इसको लेकर जाए। दूसरी बात जो है, अल्लामा इकबाल कि जो मैं शौक से कम बातें हो गई हैं, तो ज़्यादा लंबा प्रोग्राम मेरी आदत नहीं है इसको बनाने में। तो जो एक
علامہ اقبال کی شخصیت اور کردار کے حوالے میں آپ نے یہی قریشی صاحب اپنے جوان صاحب کے بڑے شعر آپ سنے جہاں کون صاحب کا زیادہ خیال سنا ہے. میں ہسٹورین ہوں, میں تھوڑا ہارڈ فیکٹس کے بارے میں چاہتا ہوں. شعر و شاعری ذرا میرا کم زور ہوتا ہے کہ ہارڈ ریئلٹیز کی طرف آگے بڑھیں, اور وہی ہم نے وقت کے ساتھ جو چیلنجز ہیں ان کو مقابلہ کرنے کا ہمیں قابل ہونا. جب تک آپ کا پرسیپشن صحیح نہ ہو تو بات ہوتی نہیں. بات یہ ہے ہم آپ اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے, تو حضور پاک کا جو پرسیپشن ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے. کیا تمام کائنات پر اسلام کو نافذ کرنا ہے, جو زندگی میں تو نہیں ہو سکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسلام اس دنیا میں نافذ کر رہے ہیں. یہ حضور پاک کی طرف سے بشارت ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ حضور پاک کی آسمان پہ شخصیت ایک براہمان ہے, تمام قومیں کوئی طرف دیکھ رہے ہیں. اقبال انہیں کے پیروکار, اقبال نے اسی نگاہ کو فالو کیا میرے حساب سے. اقبال نے اسی نگاہ کو فالو کیا ہے اور اسے دو باتیں کی. جب 1930 کا خطبہ الہ آباد دیا ہے جو کہ اقبال کی زندگی میں بھی اور ہماری زندگی میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آ ہے. تقسیم کی باتیں پہلے بھی ہوتی نہیں ہیں, لیکن جو بات اقبال نے کی ہے, جو آرگومنٹ دلائل فلسفی پیش کی ہے, اس سے پہلے کسی نے پیش کی. اس کی باتیں سے بہت ساری چند باتیں ہوگا. ایک تو اقبال نے کہا ہندوستان کے مسلمانوں پر دو طوفان آنے لگے. ایک اگر اور سے ان کی چیزوں میں پڑے نا تب ان ڈیپتھ میں جائے پڑ جاتا ہے. ایک تو طوفان یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان اکثریت علاقے اکٹھے ہو کر ایک ریاست نہیں بناتے تو اس برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا نام و نشان رہ جائے. یہ پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے آرگومنٹ کیا, اور اس کی شاعری میں اس کے لیے زمین ہوا. تب ہم اٹھے ہیں, ہمارے موجود اٹھے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سے اگلے مستقبل میں پورے ایشیا نہیں بلکہ دنیا میں ایک طوفان آنے والا ہے. وہ کیا طوفان ہے؟ وہ طوفان یہ ہے کہ جس میں مسلم دنیا خاص طور پر پس جائے. اس صورتحال میں اگر کوئی مسلم دنیا کا سیویئر پیدا ہوگا تو اسی سرزمین سے پیدا ہوگا. یوم تاسیس اور یوم اقبال کے حوالے سے تقریب میں اسکول کے طلباء و طالبات نے ملی نغمے اور سر کہانیاں پیش کیں جسے حاضرین نے خوب سراہا اور داد تحسین پیش کی.